Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 987. Wise in Baitul Khayal, Karimabad, Dar es Salaam on the 10th of May 1981. Zira bhaire hi jug haat paat bazar kari jano ane sab jug van jan aaya Sago to tame vanjo mora bhai nahi to pokat pera khaya गिनान सुनी जन भेदना पाया मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो दीनदारो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोमिनो। इरादा ये था कि मैं किसी एक जिनान को लेके उसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन आपकी जमात का हाल देख के मैंने अपना इरादा बदल दिया। जवान आदमी यहाँ ज्यादा बैठे हैं, इसके लिए मुझे ऐसा हुआ कि शायद उस जिनान के अंदर मैं ये बात न बता सकूं कि हम बैतुल ख्याल में क्यों आते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बैतुल ख्याल का बोल नहीं लिया। ये आज की मैं आवाज उनको संबोध के बोल रहा हूं कि भला इस्माइली मजहब में बैतुल ख्याल क्या चीज है और क्या बैतुल ख्याल जरूरी है। इस्माइली मजहब जब से इस दुनिया के अंदर इंसान पैदा हुआ तब से मौजूद है और इस मजहब के अंदर हर तरह के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, जैसे स्वाभाविक है हर मजहब में ऐसा होता है। लेकिन दुनिया के दूसरे मजहबों के अंदर और हमारे मजहब में एक फर्क ये है कि सारी दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन मजहबों के अंदर हाजिर इमाम कहीं नहीं सिवाय इस्माइलियों के। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के अंदर हम भी हैं, हमारे सुन्नी भाई बहुत हैं, मगर रसूलुल्लाह तक आके वो ठहर गए और रसूलुल्लाह को दुनिया से रहलत किए हुए 1400 साल हुए। उनको दोरवनी देने वाले मुल्ला मौलवी हैं। हिंदुओं के अंदर भी पंडित साधु दोरवनी देने वाले हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, उनके अंदर एक पोप है जो कैथोलिक्स मानते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट और दूसरे क्रिश्चियन हैं वो पोप को नहीं मानते। गरज के दुनिया में सब जगह यही हालत लगी हुई है। बुद्ध मजहब के अंदर भी 7-8 पांटे हैं, उनके अंदर भी दोरवनी देने वाला उनका कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं कि जिनको वो मानते हों। मुल्ला मौलवियों को मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन कलमा पढ़ते हैं रसूल का। हम इस्माइली इस बारे में तमाम दुनिया से सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं कि इस्माइलियों के अंदर
رسول اللہ کی جوت موجود ہے، علی نبی حاضر ہے. حضرت رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، وہی نازل ہوئی. قرآن شریف کی جو 9ویں سورہ ہے اس کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں. یہ سورت لے کے جبریل جب نازل ہوئے تو رسول اللہ نے اس کو لکھوا کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا کہ تم جا کے کافروں کو سنا دو مکے جا کے. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور بڑے پھولے اس بات کے اوپر کہ مجھ کو یہ عزت ملی کہ نبی کی طرف سے میں جا کے کافروں کو اللہ کا پیغام سناؤں. حضرت ابو بکر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے تو مکہ کی طرف نکلے. ابھی 5-10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ فوراً اس بات کے لیے وہی نازل ہوئی کہ اے نبی، تم یہ سورت کافروں کو جو پہنچاتے ہو تو ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو تیرے میں سے ہوئے، یا تو خود جاوے یا تیرے جیسا ہوئے وہ جاوے. فوراً آپ نے حضرت علی کو کہا، یا علی، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کے پیچھے جاؤ اور ابو بکر سے وہ سورت لے کے اس کو واپس بھیج دو اور مکہ آپ جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یا تو میں جاؤں اور یا جو میرے جیسا ہوئے وہ جاوے. تو یا علی، میں آپ میں سے ہوں، آپ میرے میں سے ہو. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت ابو بکر کے پیچھے گئے اور ان کو جا کے نبی کا پیغام سنایا. سورت لے کے حضرت علی تو مکہ چلے گئے، لیکن ابو بکر اداس ہوئے اور نبی کے پاس آ کے دھاڑے مار کے رونے لگے. اس کی والیوم کم کرو ذرا. دھاڑے مار کے رونے لگے. نبی نے کہا، اے ابو بکر، میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے فرمان کیا کہ اے رسول، یہ سورت یا تو خود جا کے ان کو سنا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنا پیغمبر بنایا، اور یا تیرے جیسا ہوئے وہ جا کے سناوے. ابو بکر تیرے جیسا نہیں. اس کے لیے دوبارہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا تو اس کے حساب سے ابو بکر میں نے علی کو بھیجا، کیونکہ میں اور علی ایک ہی ہیں. تو دیندارو، آپ اس حدیث کو کسی بھی مسلمان سے بیان کرو گے وہ کبھی منع نہیں کرے گا، چاہے سنی ہوئے چاہے شیعہ ہوئے، کیونکہ جو ہسٹوریکل بناؤ بنے ہوئے ہیں ان بناؤ کے اندر کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. علی نبی ایک ہی ہیں، اور وہی علی نبی کا نور حاضر امام ہمارے پاس ہے، اور دنیا کے اندر یہ شرف کسی کو نہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بیت الخیال کیوں ہے اور کیا ہے بیت الخیال. رسول اللہ کی جب نبوت ظاہر ہوئی تو نبی نے لوگوں کو نماز سکھائی. لوگوں نے نماز پڑھی، توحید کا کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ لوگ مورتی پوجک تھے، بہت سے خدا مانتے تھے. مکہ کے اندر 360 مورتیاں تھیں خانہ کعبہ میں. برس کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر روز ٹرن بائی ٹرن ایک مورتی کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں 3 بت بہت بڑے تھے، لات و منات اور عزا. اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوئی کہ ان کو ایک خدا کی ذات کے اوپر ایمان لانے کی بات کہی جائے. ان کو کہا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، خدا کا کوئی شریر نہیں، خدا کا کوئی رنگ نہیں، خدا کا کوئی خاص جگہ نہیں. توحید سکھانے کے بعد
اپنی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد ان لوگوں کو خدا کی عبادت سکھائی جس کو عام طور پہ لوگ نماز کہتے ہیں. عرب لوگ نماز کا لفظ نہیں کہتے، وہ لوگ صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ سکھائی. کچھ مدت کے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے فرمان کیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، دعا پڑھو، دستور دو. یہ دین کا پایا ہے، اس سے دین شروع ہوتا ہے. چھوٹی عمر سے بچوں کو ہم دعا سکھاتے ہیں اور ساری زندگی ہم دعا پڑھتے رہتے ہیں. آدمی جب بھی بڑا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے مشنریوں کی وعظوں میں مات پتا کے منہ سے سنتا ہے دسوند کی بابت میں. جب وہ کمانے شروع ہوتا ہے تو دینداروں وہ دسوند دیتا ہے. اس کا ایمان اور دھرم کا پایا مضبوط ہوتا ہے. 3 وقت کی دعا اور دسوند ہمارے مذہب کے پایا ہے، فاؤنڈیشن ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں تو ہمارے اسماعیلی مذہب کا ہمارے دل کے اندر کوئی رہٹان نہیں. یہ 2 چیزیں بالکل مضبوط کرنی چاہیے. ان 2 چیزوں کو بالکل پکا کرو اور اپنی اولاد کو یہی بات سکھاؤ کہ 3 وقت کی دعا چوکنی نہیں چاہیے، اور جو کچھ بھی تمہیں آوک ہوئے چاہے وہ کوئی بھی عمر میں ہوئے، اگر چھوٹے بچے کو دعا پڑھنے سے یا کوئی اور کام کرنے سے کوئی انعام، کوئی پریزنٹ ملے تو بچے کو سکھاؤ کہ اس پریزنٹ میں سے بھی وہ دسوند نکال کے دے. تو چھوٹی عمر سے ہمیں دسوند اور دعا سکھائی جاتی ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے نماز اور روزے 2 چیزیں پکڑ رکھی ہیں. اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں کر لو، رمضان مہینہ ابھی آئے گا، 2 مہینے کے بعد مسلمان بھائی روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ بس ہمارا اسلام پورا ہو گیا. ہمارے حضرت امام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اسماعیلی مذہب کے اندر دسوند اور دعا دے دینے سے مذہب کے فرض پورے ہو گئے. سچ بات ہے، لیکن مذہب پورا نہیں ہوا. ہمیں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جانا ہے. ہمیں ایک دن اس دنیا سے خدا کے پاس جانا ہے. اس دنیا کے اندر جہاں اس دنیا جیسی زندگی نہیں، اس روحانی دنیا کے اندر اس دنیا جیسے گناہ اور پاپ نہیں، اس روحانی دنیا کے اندر اس دنیا جیسی حاجتیں نہیں. نہ کھانے کی حاجت وہاں ہوگی، نہ پینے کی، نہ کپڑے کی، نہ ہمیں نیند کی حاجت ہوگی، نہ ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں موٹر کار کی ضرورت پڑے گی. ہمیں اس دنیا کے اندر اس دنیا کی حاجتوں جیسی کوئی ضرورت کام نہیں آئے گی، اور وہاں ہمیں جانا ہے. یہ تو سچ بات ہے. تو پھر ادھر جانے کے لیے ہم نے بندوبست کیا کیا؟ ہم نے کیا انتظام کیا؟ کسی کا ویزا آتا ہے کینیڈا جانے کے لیے تو وہ 6 مہینے پہلے سے ویزا آنے کی انتظار میں اس کے پہلے سے ہی 2, 4, 6 مہینے پہلے سے انتظام کرنا شروع کرتا ہے. اور جب ویزا آ جاتی ہے تو جلدی جلدی اپنے سب کام کاج لپیٹ کے ایک خاص مدت تک کہ وہ ویزا کی ڈیٹ ختم ہوئے اس کے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں. روحانی دنیا میں جانے کے لیے بھی ہمیں ایک دن لازم ویزا ملے گی. کینیڈا کی ویزا تو ریجیکٹ ہو جائے گی، مگر موت کی ویزا ریجیکٹ ہونے والی نہیں. ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں جانے کے لیے، اس دنیا کے سامان کرنے کے لیے یہیں سے بندوبست کرو. یہ دنیا تو کیسی ہے؟ ایک مارکیٹ کی جیسی ہے. یہ دنیا ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، سب جگ ون جنایا. یہ دنیا کا ونج ویپار تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس دوسری دنیا کے انتظام کے لیے، ویپار کے لیے، نفع کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. اگر تم ونج کر سکتے ہو تو کرو،
نہیں تو تمہاری زندگی فوکٹ پھیرے میں چلی جائے گی۔ مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ دوسری دنیا کے انتظام کا ادھر ایک رستہ ہے، طریقہ ہے، اور ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کو ہماری دنیاوی زندگی، دنیاوی چیزوں سے اوپر رکھا ہے۔ اسماعیلی لوگ مذہب پرست قوم ہے، سارا دن ہم اپنے مذہبی خیال میں رہتے ہیں، سارا دن ہم عبادت میں گزارتے ہیں، ہماری نظر کے سامنے ہر کام جو آتا ہے تو حضرت امام کی فرمان کی یادی سامنے آ جاتی ہے، ایسا نہ ہو میں نافرمانی کروں، ایسا کام نہ کروں میرا مولا ناراض ہو جائے۔ حضرت امام فرمایا اس دنیا کے سفر کا انتظام کرو، اس کے لیے بیت الخیال ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ من میں آ جائے کہ نہیں مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، تو حضرت امام فرمایا تو پھر اس کو بیت الخیال کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیت الخیال اس کے لیے ہے جس کو اپنی دوسری دنیا کا خیال ہوگے۔ بھلا چھوٹی عمر میں 16, 17, 18 سال کی عمر میں ہم لوگوں کو بول لینے کی چھوٹ مل گئی، آپ کو پتا ہے اس کا ایک وجہ ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے 16, 17, 18, 20 برس کی، اس عمر کے اندر ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو مغز ہے وہ کلین ہوتا ہے، اس میں پاپ نہیں ہوتا، دنیا کی زیادتیاں نہیں ہوتی، دنیا کے فرض، دنیا کی چنتا، دنیا کے کام کاج، دنیا کے جھمیلے، وہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ تھوڑے برس ہوئے، 12, 14 سال کی عمر میں سمجھداری آئی، جس کو 6, 8 برس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر من کلین ہوتا ہے اور مغز شکتی بھی صاف پاک ہوتی ہے۔ ایسی عمر میں اگر بیت الخیال کا بول لے کے عبادت کرے تو اس آدمی کی، چھوکرا ہوئے کہ چھوکری، اس کی زندگی بڑی اچھی نکلتی ہے۔ امام اس کی مدد کرتا ہے، اس کی زندگی روحانیت کی سائٹ میں جاتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدیوں سے بچتا ہے، نیک کام زیادہ کرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تیسے تیسے مغز کے اندر ساری دنیا کے خیال جمع ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، چوپڑیاں بانٹتا ہے، چھاپے بانٹتا ہے، ریڈیو سنتا ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور جب پھر بیت الخیال کی عبادت میں بیٹھتا ہے تو دنیا کے خیالات اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے تیسے تیسے خیالات بڑھتے جاتے ہیں، چنتا بڑھتی جاتی ہے، فکر بڑھتی جاتی ہے، شکتی گھٹتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، جو کہ ہمارے اوپر فرض نہیں۔ حضرت امام فرمایا کہ تم بیت الخیال کا بول لو نہیں تو گناہ ہوگا، بیت الخیال کا بول مت لو، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر ہماری عاقبت کا نقصان تو ضرور ہے۔ اگر 3 وقت کی دعا پڑھ لو، جماعت خانے کی حاضری دے لو، اپنی کمانی میں سے 10 من دو، اچھے کام کرو، آپ ایک مومن ہو، اعلیٰ درجے کے مومن، مگر یہ چیزیں روحانیت کی دنیا کے اندر تھوڑا کام کریں گی، کیونکہ کمزوری رہے گی۔ بیت الخیال کی عبادت ضروری ہے اس لیے کہ ہم روحانی دنیا کے اندر جا کے یہاں سے اپنا بھتہ ساتھ لے کے جائیں، یعنی یہیں سے ہمارا جو آتما ہے، ہماری جو روح ہے، وہ ایسی طاقتور بنے کہ سب انتظام ہو جائے، موت سے پہلے ہم ایک دفعہ نورانی دیدار کر لیں، موت سے پہلے ہم ایک دفعہ اس دنیا کی سیل کر کے آئیں۔ کسی کو کینیڈا جا کے رہنا ہے تو وہ کینیڈا کی ایک ٹرپ مار کے آوے اور پھر ڈیسائیڈ کرے تو کیسا اچھا۔ بیت الخیال کی عبادت ہم کو اس دنیا کی سیل کراتی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کے موت کے بعد کے جیون کو جان سکتے ہیں، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں۔ جس دل اس دنیا کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اس کو اس دنیا کے اندر مزہ نہیں آتا،
یہ دنیا کی موج شوق، کھانا پینا، عیش آرام بہت اچھا لگتا ہے ان کے لیے جن کی سمجھ کم ہے. سمجھداروں کے لیے دنیا کی موج شوق کے اندر مزہ نہیں، کچھ مزہ نہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ ایک دفعہ واڑی جماعت خانے کے باہر جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو وفات پائے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا اور صاحبی جمعہ پیر علی شاہ ماں باپ کو ملا. میں یہ بات بہت دفعہ اپنی وعظوں میں بتا چکا ہوں، لیکن اس چھوٹی سی علی شاہ ماں باپ کے فرمان کی بات میں بہت رمز رموز ہے. اس کے لیے میں گھڑی گھڑی آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، اور اس چیز میں سے منن کرو، اس چیز کے اندر سے وہ چیز اٹھاؤ جو علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں. علی شاہ ماں باپ جماعت کے اندر بیٹھے تھے باہر، شام کا وقت تھا، 4-5 بجے. فرمان کرتے کرتے پیر آغا شہاب الدین شاہ آپ کے بازو میں بیٹھے تھے. پیر آغا شہاب الدین شاہ علی شاہ ماں باپ کے بڑے فرزند تھے، مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. دونوں کی ماں جدی تھی، باپ دونوں کا ایک. علی شاہ ماں باپ تھے. علی شاہ ماں باپ نے اوپر نظر کی تو آسمان کے اوپر 3 پنچھی چلے جاتے تھے. ساری جماعت کو ایسا فرمایا، دیکھو اوپر. جماعت نے دیکھا 3 پرندے چلے جاتے ہیں. علی شاہ ماں باپ فرمایا جو سب سے پہلے ہے وہ میرا مومن ہے، جو دوسرا ہے وہ دنیا ہے، اور جو پیچھے ہے سب سے وہ دنیا سے پریم کرنے والا دنیا دار انسان ہے. ایک داخلہ دیا، مثال دی. مولا فرمایا یہ تینوں پنچھی آگے پیچھے اڑ رہے ہیں، میرا جو مومن ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا اس کی پیچھے بھاگتی ہے. میرا مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا، حالانکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا کے پیچھے دنیا دار بھاگتا ہے، لیکن دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. کیا چھوٹی سی کہانی کے اندر کتنی بڑی فلسفی ہے دینداروں. جو مومن ہے وہ دنیا کے اندر رہ کر بھی دنیا کا نہیں، وہ تو اوپری حالت میں رہتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. مطلب کہ اس کو دنیا ملتی ہے، پیسہ آتا ہے، عزت آتی ہے، لوگ اس کا مان کرتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر ہر طرح کے سکھ چین نصیب ہوتے ہیں، مگر وہ کسی میں اپنا دل نہیں لگاتا. اس کا دل ان تمام چیزوں سے اٹھا رہتا ہے. اور دنیا کے پیچھے دنیا دار انسان بھاگتا ہے. پیسہ کماؤ، جھوٹ بولو، فریب کرو، دغا کرو، کچھ بھی کرو، پیسہ کماؤ، اور اس پیسے سے شراب پیو، جگار کھیلو، سگریٹ پھونکو، عیش آرام کرو، دوسری بدیاں برائیاں کرو، اور مغروری میں نکالو ہے میرے جیسا کون ہے. ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں کچھ، مگر اس آدمی کی پھر ایک دن ایسی ریوڑی ہوتی ہے کہ منہ نیچا ہو جاتا ہے، ناک اس کی خاک میں رگڑی جاتی ہے. دنیا اس کے ہاتھ نہ آئی. جن کی عمریں تھوڑی بڑی ہیں، 40-45 کے اوپر ہیں، ان کی زندگی کے اندر کبھی ایک دن بیٹھ کے یاد کرو تو آپ کی زندگی میں یار دوست جان پہچان والے کتنے گزر گئے. کئی ایسے تھے کہ جو مالدار سے غریب ہو چکے ہیں، کئی ایسے تھے جو بڑے تندرست تھے ابھی بیمار ہو گئے ہیں، کئی ایسے تھے کہ جن کی نام نہ تھی آج کوئی نام نہیں لیتا. یہ ایک ایک کر کے کہاں چلے گئے؟ اینی واٹڑیاں وہ رہا یا لاکھ کروڑ. تو دینداروں، اس دنیا کے اندر کسی کی ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کی نہیں. ہمارے سامنے گئے 5-10 برسوں کے اندر جو دنیا کے اندر بناؤ بنتے ہیں،
ایک ایک بناؤ سے آپ کوئی لیسن لینا چاہو تو آپ لیسن لو. مجھے ایک دن صبح چھاپا پڑھ کے بہت دلگیری ہوئی. دلگیری اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر. بے ثباتی کہتے ہیں بے وفائی کو، کہ دنیا جو ہے وہ کسی کی وفادار نہیں، دنیا کسی کی لوئل اور فیتھفل نہیں. وہ دن تھا کہ جب میں نے یہ پڑھا ایتھیوپیا کا شہنشاہ پکڑا گیا اور اس کو ایک چھوٹی سی ڈونگے کی بنی ہوئی کوٹڑی میں ڈالا، اور اس کا کتا اس کے ساتھ. جب اس کو کھانا دیتے تھے تو کترے کو اور شہنشاہ کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا دیتے تھے. میں بڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے اس خبر کے اوپر افسوس میں نکالا. ایک شہنشاہ، آج اس کی یہ حالت ہے کہ ایک ڈونگے کی کوٹڑی میں جھومبے کے اندر بیٹھا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے کتا بھی اسی پلیٹ میں کھاتا ہے جس پلیٹ میں وہ کھاتا ہے. بدن میں کمپاری آ جاوے ایسی بات ہے. کتنی بے عزتی، ذلیل و خوار کر دیا خدا نے. کوئی کارن ہوگا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اس دنیا کے اندر انسان کی کسی کی چلتی نہیں. خدا جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اور جب خدا کسی کو بچاتا ہے تو کوئی مارنے والا نہیں. یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی. ہمیں اس طرح سے یہ چیزیں لیسن لینی چاہیے. تو علی شمابہ فرمایا کہ دنیا دار انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. دنیا میری مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اس کو تو لگنی لگی ہے کہ کب میں اس دنیا سے جاؤں اور مولا کے نور کے اندر فنا ہو جاؤں. اس کو اس بات کے لیے کوئی ہم غم نہیں. نہ اس کو دنیا کا دکھ دکھی کر سکتا ہے، نہ دنیا کا سکھ اس کو مغرور اور فخر والا بناتا ہے. حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تمہاری جو بندگی ہے وہ تمہارے اندر ایسی طاقت پیدا کرتی ہے کہ دکھ میں تم کو دکھی نہیں ہونے دیتی، اور سکھ عیش آرام میں تم کو فخر نہیں آتا. تمہاری نظر میں دکھ سکھ کوئی چیز نہیں رہتی. یہ چیز ہمیں بیت الخیال میں سے ملتی ہے. بیت الخیال جب انسان کے دل میں گڑ کرتا ہے تو دنیا کے اندر سوبھاوک ریتے انسانی فطرت کے طور پہ اس کی کمزوریاں خامیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان ہے، اس کو تھک جاتا ہے، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے. ایسی جو سوبھاوک انسانی فطرت کی جو کمزوریاں ہیں وہ انسان کے اندر موجود رہتی ہیں. مگر یہ کمزوریاں اس آدمی کی روح کے اوپر، اس کے مغز کے اوپر قبضہ نہیں کر لیتی. انسان ہے، پیسے گنتے گنتے 5 سینٹ نیچے گر جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے، حالانکہ ہاتھ کے اندر سینکڑوں شلنگ ہوئے، لیکن 5 سینٹ کبھی گر گئے تو وہ سینکڑوں شلنگ ہونے پر بھی 5 سینٹ ڈھونڈے گا. یہ انسانی نیچر ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں. لیکن ایسا ہی آدمی کبھی اس کے سینکڑوں شلنگ کہیں برباد ہو گئے تو اس کے دل کے اندر اس بات کا کوئی دکھ نہیں لگتا. دنیا ہے، چلا گیا چلا گیا، اس میں کیا ہوا. ایک بہت بڑے فقیر تھے اسلام کے اندر، ان کے بڑے جہاز چلتے تھے، اسٹیمریں چلتی تھیں. بغداد سے لے کے ہندوستان تک اس کی اسٹیمروں میں مال آتا جاتا تھا. بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن عبادت والا بھی تھا. ایک دن لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نوکر جلدی سے گھبرایا ہوا آیا اور کہتا ہے یا حضرت مجھے ایک بات کہنی ہے. کہا بولو. کہتے یا حضرت پرائیویٹلی کچھ کہنا ہے.
کہا نہیں بولو، سب کے سامنے کہو کہ یا حضرت یہ تھوڑے دن پہلے ہمارا ایک جہاز 6 لاکھ روپے کا مال لے کے جاتا تھا، وہ رستے میں اس کو آگ لگ گئی۔ الحمدللہ واپس باتوں میں پڑ گیا۔ وہ زمانے کے اندر 6 لاکھ روپے بڑی بات تھی، آخا اسٹیمر بھرا ہوا آگ لگ گئی، ایسی بری خبر آئی اور اس کے من میں تو جانے کچھ ہوا ہی نہیں، کہتا الحمدللہ خدا کا وکھان۔ پھر باتوں میں پڑ گیا، ایسا سمجھ کے کہ جیسے کہ ایک انڈا ٹوٹ گیا، ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے یا حضرت آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور آپ کو اس بات کے اندر کوئی فکر نہیں۔ فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے نقصان کی پرواہ کروں کہ عاقبت کے نقصان کی پرواہ کروں؟ خدا کی یوں ہی مرضی تھی۔ باتوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر آیا، کہتا یا حضرت میں خوشخبری لایا ہوں، جس اسٹیمر کو، جو جہاز کو آگ لگی وہ خوش نصیبی سے ہماری اسٹیمر نہیں تھی، کسی اور کی تھی، اور ہم کو غلط رپورٹ ملی۔ کہتا الحمدللہ، نہ اس کو کوئی خوشی ہوئی، نہ اس کو نقصان سننے کے اوپر کوئی غم ہوا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا مومن جو ہے وہ آخرت کا غم کرتا ہے، دنیا کا غم نہیں کرتا۔ انسانی فطرت کے لیے جیسا انسان کی نیچر ہے اس آدمی کو دکھ سکھ لگتا ہے۔ حضرت رسول اکرم کا ایک ابراہیم نام کا بیٹا تھا، آپ کی گود میں گزر گیا، نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ایسا کوئی روئے پیٹے نہیں، باپ کا دل تھا، آنکھ بھر آئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی آپ بھی روتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ یعنی انسان کی جو نیچر ہے وہ انسان کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے، لیکن ان چیزوں کا اثر روح کے اوپر نہیں ہوتا، روح کے اوپر نہیں۔ مولا فرمایا اگر محنت کا کمایا ہوا پیسہ خدا نخواستہ چلے گیا، نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا، آگ لگ گئی، چور لے گئے، تو حضرت امام فرماتے ہیں مومن کو اس کا غم نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ انسانی طور پہ اس کو برا لگتا ہے لیکن غم نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ اگر ایک ہی بیٹا ہے اور وہ گزر گیا تو بھی مومن غم نہیں کرتا۔ تو دینداروں، اس دنیا کے اندر ہمیں دکھ سکھ ملتے ہیں اور انسانی سوبھاؤ کے حساب سے ہمیں وہ دکھ سکھ تھوڑا لگتا ضرور ہے۔ جتنا ہم دنیا داری کے اندر پڑے ہوں گے اتنا دنیا کے دکھ ہم کو زیادہ دکھی کریں گے، جتنے ہم اپنی روحانی حالت کے اندر پڑے ہوئیں گے اتنا ہی دنیا کے دکھ ہم کو کمتی لگیں گے۔ بیت الخیال اس چیز کا نام ہے کہ وہ ہماری روحانی سائز کو مضبوط کرنے والی ایک ایکسرسائز ہے جو امام نے ہمارے اوپر رحم کر کے ہمیں بخشی۔ بیت الخیال کے اندر صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ 4 بجے اٹھ کے 5 بجے تک جماعت خانے میں یا اپنے گھر پہ یا کسی ہوٹل میں یا ٹرین میں یا مسافری میں جہاں ہو 4 بجے سے 5 بجے بندگی کرو، صرف اسی کا نام بیت الخیال نہیں، یہ تو ایک پریکٹس کی بات ہے۔ بیت الخیال اپنے من کو سمجھانے کی بات ہے کہ میں بیت الخیال کا ممبر ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، اور عبادت کرنے سے یہ سمجھ آتی ہے، اس کو دنیا کے اندر محبت گھٹتی جاتی ہے، دنیا کی محبت گھٹتی جاتی ہے، عاقبت کی محبت بڑھتی جاتی ہے، دنیا کے دکھ اس کو کمتی میں کمتی دکھی کرتے جاتے ہیں، آہستہ 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 دنیا کے دکھ کمتی ہوتے ہیں۔ دکھ تو ہیں مگر اس کو دکھی نہیں کرتے، اور اس کو عاقبت کے سکھ زیادہ ملتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان بیت الخیال میں رہتا ہے
اور بیت الخیال جیسے میں نے آپ کو عرض کی، اتنا ہی نہیں کہ آپ 1 کلا کی عبادت کرو، بیت الخیال تو ساری دن کی رات کی 24 گھنٹے کی ایک پریکٹس کی بات ہے۔ ہم ایک ایسے شرابی کو دیکھ لیں کہ جس کو شراب کا شوق پڑ گیا، وہ ہر وقت شراب ہی پیتا رہتا ہے۔ کسی آدمی کو کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہماری یہ جماعت کے کامڑیا صاحب گزر گئے، کھانے کے شوق میں گزر گئے نا۔ کریم آباد کے کامڑیا صاحب، ماجی کامڑیا صاحب، کھانے کے شوق میں گزر گئے۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ مت کھاؤ۔ دنیا کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہمارے سامنے بنی ہوتی ہیں، لیکن عبادت کرنے والے آدمی کو دنیا پکڑ نہیں سکتی۔ اس کا من کھانے سے، کپڑے لتے سے، بیوی بچے سے، ہرنے پھرنے سے، موج شوق سے آہستہ 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 اٹھتا رہتا ہے، گھٹتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جوانی کیا طاقت گھٹتی جاتی ہے، تیسے تیسے عبادت کرنے سے دنیا کی موہ ممتا مایا گھٹتی جاتی ہے۔ 1948 میں کیشو جی کرسن مکھی تھے، اس وقت ایک ہی جماعت خانہ تھا۔ امامت ڈے آیا، امامت ڈے کو جماعت کھا چکی، بعد میں ہم کچھ 40-50 آدمی مکھی کامڑیا عملدار لوگ سب بیٹھے کھانا کھایا۔ ایک جماعت بھائی تھا اپنا، اس نے الگ تھالا بھرا۔ یہ بڑے جماعت خانے کی بات کرتا ہوں، اس وقت سامنے منڈپ ہال نہیں تھا، اتنا بڑا اس نے تھالا بھرا۔ میں سمجھتا ہوں میرے جیسے 6 آدمی کھائیں، وہ سارا پلاؤ کھا گیا، سارا پلاؤ کھا گیا۔ مجھ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور پھر تھوڑی دیر ہوئی تو وہاں سے کہیں گیا اور جا کے اس نے بیئر پی۔ ہم ابھی ادھر باتیں ہی کرتے تھے، 2 گھنٹے نکل گئے، 3:30 بجے کا آسرا ہوا دوپہر کا۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، کامڑیا شمس الدین بند علی حاجی کو آ کے گھبرا کے کہتا ہے کہ وہ جماعت بھائی الٹیاں کرتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے۔ تو آ کے بات کی، میری گاڑی باہر پڑی تھی، کامڑیا شمس الدین بند علی حاجی اور میں ہم گئے، جا کے دیکھا تو ادھر بے فام پڑا تھا، منہ میں سے سین نکل رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھ کو خطرہ نظر آیا۔ ایک پولش ڈاکٹر تھا اپنی ڈسپینسری میں، جماعت خانے کے نیچے ڈسپینسری تھی، جدھر ابھی ویلفیئر کا ہال ہے، آفس ہے، یہاں ڈسپینسری تھی، وہاں ایک پولش ڈاکٹر کام کرتا تھا۔ جلدی سے اس کو موٹر میں جا کے لے کے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کو دیکھتے ہی کہا ہی وونٹ لیو، اور سچ مچ ڈاکٹر ادھر ہی تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ گزر گیا۔ دنیا کے اندر موت انسان سب کے اوپر ہے، لیکن کسی کی موت شراب میں جاتی ہے، کسی کی موت کھانے میں جاتی ہے، کسی کی موت کپڑے کے پیچھے جاتی ہے، کسی کی زندگی اولاد کے لیے جاتی ہے، کسی کی زندگی پیسے میں جاتی ہے، کسی کی زندگی جگار میں جاتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ اے جھوٹا مرنا سب جگا مرے، بھائی جھوٹا مرنا سب جگ مرے، سچ نہ مرے کوئی رے، بھائی سچ نہ مرے کوئی۔ اے گرو گنانے جے مرے،
مرے کسے بوڑنا مرنا ہوئے رے بھائی بوڑنا مرنا ہوئے. دنیا کی موج شوق میں ہم اتنے تلین ہو گئے، حضرت امام کے سسرے گزر گئے لیکن ہم اپنے ڈانڈیے نہ چھوڑ سکے. اسماعیلی مذہب کے اندر رہ کے اگر ہماری دنیا داری کے اوپر اتنی محبت، بھوش کے امام کا نانا گزر گیا تو بھی ہم کو شرم نہ آئی کہ ہم اس دن ڈانڈیا چھوڑ دیں. دیکھو دنیا کا شوق کتنا ہمیں، اور وہ سب کھیلنے والے بیت الخیال میں بھی ہیں، منڈلیوں ٹولیوں میں بھی ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دسوند دینے والے بھی ہیں، لیکن دل کے اوپر ان دھرم کی لاگنی کا کوئی اثر نہیں. کیا ہے دنیا دینداروں؟ گئے 5-6 سال میں تنزانیہ کی جماعت دھرم کی لیول سے نیچے گرتی جاتی ہے، روحانیت سے موج شوق بہت بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مشنری کے طور پہ جگاتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، جاگو. یہ دنیا کی موج شوق آپ کے کام نہیں آئے گی. کسی دن ہم کوئی ایسے دکھ میں پڑ جائیں گے کہ یہ ساری موج شوق بھول جائیں گے. اور ایسے بناؤ ہمارے سامنے بنتے ہیں، بن چکے ہیں. ہمیں مذہب کا خیال زیادہ ہونا چاہیے، مذہب کی طرف زیادہ. دنیا کو سیکریفائز کر دو مذہب کے لیے، لیکن ہم لوگ مذہب کو سیکریفائز کر دیتے ہیں دنیا کے لیے. شام کا جو وقت ہے وہ جماعت خانے میں گزارو، شام کا وقت جماعت خانے میں گزارو. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ 4 آدمی تم کو کھٹلے میں ڈال کے اٹھا کے لے کے آویں، ایسی حالت میں بھی جماعت خانے آؤ. جو کہ یہ امام نے بہت برس پہلے فرمایا، اور اس امام نے ذرا ہم کو ریلیکس کر دیا کہ بھائی چلو بیمار ہو تو گھر پہ بیٹھو، کوئی بات نہیں، مگر دعا پڑھو. جماعت خانے آؤ، دعا پڑھو، دسوند دو، اور اپنے مذہب کو سمجھو. مذہب کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے تو امام فرمایا چھوڑ دو، لیکن ایسا نہ ہوئے کہ تم دنیا کو پکڑ کے دھرم کو چھوڑ دو دنیا کی خاطر. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شام کے وقت دعا جماعت خانہ چھوڑ کے ڈرائیو ان سینما جاتے ہیں یا دوسرے سینما میں جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اسماعیلی نہیں؟ کیا انہوں نے امام کے فرمان نہیں سنے؟ لیکن کیا ہے، دنیا کی طرف زیادہ موہ ہے. بیت الخیال کی عبادت کی خامی ہے، دسوند کی کچاس ہے کدھر نہیں تو گنان کا مطلب سمجھ، حقیقتی سمجھ جس کی ہم دعا مانگتے ہیں وہ نہ جائے. ہماری کوئی خامی کے کارن سے وہ چیز جاتی ہے. بیت الخیال کی عبادت انسان کو روحانیت سکھاتی ہے، روحانی طرف لے جاتی ہے، روحانی طاقت زیادہ پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر بدیوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. عبادت صبح کی جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر بدیاں نکال کے مولانا حضرت امام کا نور اور اس کی محبت پیدا کرتی ہے. یہ ہے دینداروں بیت الخیال کی عبادت. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے.